میرا نام جان جیمس ہے اور میں 2016 سے صحت یاب کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم نے اگین انوائٹ کیا ہے پاکستان کے مشہور سائیکالوجسٹ اور ماہر نفسیات اسسٹنٹ پروفیسر علی اجمل صاحب کو۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، آئی ایم فائن۔ گڈ ٹو نو دیٹ سر۔ سر آپ کا بہت شکریہ، پہلی تو بات ہمیں دوبارہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آڈینس کو اپنا ایک مختصر سا تعارف کروا دیں پلیز۔ جی، میرا نام علی اجمل ہے، میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور میں گزشتہ 10 سالوں سے اپنے کلینک پہ مختلف ذہنی اور نفسیاتی امراض کا علاج کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ایم ایس سی ایم فل ان اپلائڈ سائیکالوجی یونیورسٹی آف پنجاب سے کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی اسپیشلائزیشن ان کلینکل سائیکالوجی ADCP اور DFSL بھی یونیورسٹی آف پنجاب سے کیا ہے۔ میں اکثر مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل ٹی وی چینلز پہ بطور مہمان کے اپنی خدمات سر انجام دیتا رہتا ہوں، جس میں نہ صرف کہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹی وی چینلز بلکہ نیشنل ٹی وی چینلز جیسے کہ جیو، سما، دنیا نیوز، بول ٹی وی، اس کے علاوہ دیگر ٹی وی چینلز شامل ہیں۔ میں اس فیلڈ میں گزشتہ 10 سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ میں صحت یاب کے ساتھ ساتھ مختلف فورمز پہ اپنی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن چاہیے تو اس کے لیے میں صحت یاب پہ ہی اویلیبل ہوں۔ جی، تھینک یو ویری مچ سر فار یور انٹروڈکشن۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انزائٹی پر ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں ہم نے صحت یاب کے فیس بک پیج پر کویشچنز بھی پوچھے تھے، جس کے آنسرز آج ہم سر علی اجمل سے لیں گے۔ جوابات کے لیے ہمارے ساتھ اس لائیو اسٹریمنگ میں جوائن رہیے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس ٹاپک کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ انزائٹی ہوتی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات اور وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے کوشچنز کی طرف آتے ہیں۔ جی دیکھیں، جو انگزائٹی ہے وہ دو طرح سے ہم انگزائٹی کو کور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں کہ ایسی انگزائٹی جو کہ کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ایک نارمل انگزائٹی ہوتی ہے۔ جب دوسری اس کی قسم ہے بیماری والی انگزائٹی۔ یہ آڈینس کے لیے بڑا کلیئر کرنا ضروری ہے کہ دو طرح سے ہم انگزائٹی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب اگر بات کر لی جائے سب سے پہلے ایسی انگزائٹی کی جو کہ کوئی بیماری نہیں ہے، تو دیکھیں انگزائٹی ہم کسی بھی قسم کے irrational fear کو کہتے ہیں، کسی بھی قسم کے ڈر کو ہم انگزائٹی کہیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی پریشانی کو ہم انگزائٹی کہیں گے جو کہ ریئلسٹک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ بڑی کنفیوزنگ بعض اوقات ہے آڈینس کے لیے بھی، کہ انگزائٹی جو ہے وہ irrational fear ہے، کہ ایسا ڈر جس سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ایسی پریشانی جس میں ہمیں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری انگزائٹی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے جیسے وہ کوئی بے صبرے سے ہوتے ہیں، ان میں صبر نہیں ہوتا، ریسٹلیسنس کی کیفیت ہوتی ہے، آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کوئی وسوسے ہیں، کوئی اندیشے ہیں، کوئی کہیں جگہ پہ وہ بیٹھ نہیں سکتے، انکانشیس اور کانشیسلی ان کی جو اسٹریم آف تھاٹس ہے وہ چلتی جا رہی ہے، ان کا کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر، اور بعض اوقات بیہیویئر پہ ٹریملنگ وغیرہ آ جانا، یہ ساری کی ساری انگزائٹی کی ہی علامات ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ ساری کی ساری انگزائٹی کی علامات ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے سارے لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ انگزائٹی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ سب سے زیادہ لوگوں میں آج کل پایا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ بیماری والی انگزائٹی جو ہے، کلینکل انگزائٹی، وہ کیا ہوتی ہے، تو دیکھیں سب سے پہلے تو اگر یہ جو کیفیت ہے، یہ جو بنیادی چیزیں میں نے آپ کو انگزائٹی کی بتائی کہ اس میں ڈر ہوگا، اس میں پریشانی ہوگی، اس میں ریسٹلیسنس ہوگی، آپ کا کنسنٹریشن نہیں کسی چیز پہ رہے گا، آپ ہر وقت خیالات ذہن میں چلتے رہیں گے، تو یہ ساری کی ساری جو انگزائٹی کی علامات ہیں، اگر یہ اتنی زیادہ ہو جائیں کہ یہ آپ کی ایوری ڈے فنکشننگ کو افیکٹ کرے،
कि आपके काम को इफेक्ट करें, आपकी सोशल लाइफ को इफेक्ट करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगर डिस्टर्ब है। उसके अलावा अगर आपके और इसकी वजह से मुख्तलिफ मसले हो रहे हैं जो कि आप अपना ज़िंदगी में जो काम परफॉर्म करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो फिर हम इसको कहते हैं कि अब ये एंग्जाइटी एक क्लिनिकल लेवल तक एस्केलेट कर गई है। इसको फिर हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर बहुत सारे हैं। इसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें फोबिया भी एक डिसऑर्डर है, फिर ओसीडी भी एंग्जाइटी की ही डिसऑर्डर की एक किस्म है। उसके अलावा जर्नल डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स होते हैं हमें, उसके अलावा पीटीएसडी है, फिर एएसडी है। ये सारी की सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर में तब होते हैं जब एंग्जाइटी एक हद से ज्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज की जरूरत ये जो है, जो मैं ऑडियंस को एजुकेट और गाइड करना चाहूंगा कि अगर तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गई तब तो ऑब्वियसली अगर उसका इलाज नहीं करवाएंगे तो वो तो बहुत ही मसला होगा, कोई इंसान अपनी जिंदगी भी ठीक तरह से नहीं गुजार सकेगा। लेकिन अगर इसके अलावा जो मैंने आपको पहली किस्म की बात की कि एंग्जाइटी की ऐसी एंग्जाइटी जो कि मौजूद है लेकिन वो अभी तक किसी बीमारी में कन्वर्ट नहीं हुई, तो ऐसी एंग्जाइटी के लिए भी आपको अपना इलाज कराना चाहिए। और ये इसलिए अपना इलाज कराना चाहिए आपको अपनी एंग्जाइटी के हवाले से क्योंकि बगैर वजह के वसवसे, बगैर वजह का खौफ, परेशानी, अंदेशे, रेस्टलेसनेस जो है ये हमें लाइफ में बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि नफ्सियाती मरीज नहीं है, जो कि अभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मुब्तला नहीं हुए, उनको रोजमर्रा की चीजों में एंग्जाइटी है। अब ये जो इस तरह की परेशानी, खौफ, डर, वसवसे, कंसंट्रेशन न रहना, ज्यादा सोचना, रेस्टलेसनेस का होना, ये हमें लाइफ में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। एक नॉर्मल बंदे को ज्यादातर जो एनर्जी है वो हम अपनी इन चीजों में जाया कर देते हैं। हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो खराब हो जाता है एंग्जाइटी की वजह से, क्योंकि हम ऐसे मसलों की तरफ मुतवज्जा होते हैं जो वहां पे मौजूद ही नहीं होते, और जो असल मसले हैं उनसे हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस ही ये जो फर्जी और इमेजिनरी मसले जो एंग्जाइटी की वजह से होते हैं उनकी तरफ रहता है। उससे क्या होता है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस को नहीं अचीव कर पाते। उसके बाद हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं। हम लाइफ को एंजॉय करना, तरक्की करना तो दूर की बात है, हम ठीक तरह से जिंदगी को गुजार भी नहीं सकते। तो इसलिए जो एंग्जाइटी है डिसऑर्डर तो बहुत बड़ी चीज है। अगर नॉर्मल एंग्जाइटी की बात करें तो मैं बतौर माहिर नफ्सियात इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो इंसानियत की जो सबसे बड़ी इस वक्त जो है हेल्थ की जो दुश्मन है, वो हम कह सकते हैं कि वो एंग्जाइटी है। ये हमारी एनर्जीज को तबाह कर देती है, ये हमें किसी काम पे फोकस नहीं रहने देती, और जितने भी ज्यादातर मसले हो रहे हैं हम इंसानों को, वो ज्यादातर जो हैं वो एंग्जाइटी की वजह से ही होते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेवलेंट भी एंग्जाइटी ही है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया आज के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने का। आइए सवालात की तरफ चलते हैं। तो हमसे पहला सवाल किया जा रहा है कि क्या एंजाइटी एक ज़हनी बीमारी है? जी बिल्कुल, एंग्जाइटी एक ज़हनी बीमारी ही है, क्योंकि देखिए ये जो एंग्जाइटी है इसमें जिस्मानी तौर पे इसकी कुछ अलामात होती हैं, और ये एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जिसकी जिस्मानी अलामात होती हैं, लेकिन बहरहाल ये एक ज़हनी बीमारी है। अब होता इसमें ये है कि ज्यादातर हम एंग्जाइटी में देखते हैं कि इसकी फिजिकल सिम्टम्स होती है, जैसे कि कांपना, कपकपी लगना, पसीने आना, दिल का तेज तेज धड़कना, उसके अलावा कहीं बैठ ना सकना, बेचैन रहना। तो ये सारी की अगर इसी की हम अगली बात करें सिम्टम्स की, तो ये पैनिक अटैक में बदल जाती है, जो कि बिल्कुल उसकी सिम्टम्स बहुत मिलती जुलती हैं हार्ट अटैक से। लोगों को लगता है कि शायद ये कोई हार्ट अटैक हो रहा है या किसी को एपिलिप्सी या मिर्गी वगैरह का दौरा है, जो कि असल में ज्यादातर केसेस में पैनिक अटैक होता है। अब उससे पहले भी अगर हम देखें तो ऐसा होता है कि जिसको कोई एंग्जाइटी का मसला हो, सबसे पहले उसकी दिल की धड़कन जो है वो अपेरेंटली एबनॉर्मल हो जाती है, या तो दिल तेज से धड़केगा उनका, उसके अलावा उनको लगे
लगेगा कि उनको कुछ हार्ट का रिदम ठीक नहीं है, कोई उनकी जो चेस्ट है उस पे दबाव पड़ रहा है, तो ये लगता ऐसा है कि जैसे ये कोई जिस्मानी बीमारी है, हालांकि ये एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जिसकी बहुत ज़्यादा जिस्मानी अलामात हैं। अब देखिए एंग्ज़ायटी है क्या? होती क्यों है? ये जो आपने पूछा कि क्या ये ज़हनी बीमारी है? एंग्ज़ायटी जो है इसमें एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे ज़हन के डर, अंदेशे, वसवसे और परेशानी के। अब जब ये परेशानी और खौफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हमारी एवरीडे लाइफ को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर हमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। तो इस केस को हम एंग्जाइटी कहते हैं, जो कि बहरहाल एक ज़हनी मसला है, इसका जिस्मानी मसले से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ पे मैं एक आपको बात बताऊं कि एंग्जाइटी की वजह से हम मजीद बीमार हो सकते हैं, हमें कुछ जिस्मानी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ रिसर्च मिलती हैं कि जो लोग एंग्जाइटी के शिकार में मुब्तला होते हैं, वो अगर अपना उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है और वो अपने जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए वो उन पे नहीं कर पाते और सारी एनर्जी अपनी दूसरी चीज़ों पे ज़ाया कर देते हैं। तो इसकी वजह से हम जिस्मानी तौर पे बीमार तो बहरहाल हो सकते हैं अगर हम इसका इलाज बर वक्त ना करवाएं, लेकिन इसकी कोई जिस्मानी वजूहात नहीं है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। ये सिर्फ और सिर्फ ज़हनी वजूहात की बिना पे होती हैं, जब हमारी परेशानी और हमारे कुछ डर, वसवसे, अंदेशे इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा ज़हनी हालत और आदत बिगड़ जाती है, तो ये एंग्जाइटी उसकी वजह से होती है, जो कि बहरहाल एक ज़हनी मर्ज़ है। जी। थैंक यू वेरी मच सर एक्सप्लेन करने के लिए। सर हमसे दूसरा सवाल किया जा रहा है कि माहिर नफ्सियात एंजाइटी की तशखीस कैसे करते हैं? जी देखिए, माहिर नफ्सियात जो है एंग्जाइटी की तशखीस सबसे पहले तो अलामात से करते हैं। जब भी कोई हमारे पास आता है तो वो अपनी अलामात बताता है कि मुझे ये मसला है। उन अलामात की बुनियाद पे हम उसकी तशखीस है। भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं और वो अपना मसला खुद ही डायग्नोस करके आते हैं। मसलन कि कोई कह देता है कि मुझे डिप्रेशन है, कोई कहता है कि मुझे एंग्जाइटी है। तो जब हम उनसे उनकी अलामात पूछते हैं तो आम तौर पे वो मसला उनको नहीं होता। तो ये ज़्यादातर जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम तशखीस करते हैं वो अलामात की बेस पे ही करते हैं, क्योंकि अलामात जो हैं वो बड़ी विजिबल और बड़ी डायग्नोस्टिकली बड़ी ऑब्वियस होती हैं एंग्जाइटी के केस में। लेकिन इसके अलावा अगर ऐसा हो कि बाज़ औक़ात सिम्पटम्स जो हैं वो इतनी कंफ्यूज लग रहा होता है कि इनको एंग्जाइटी के अलावा कोई पॉसिबिलिटी और भी है, हो सकती है किसी भी ज़हनी मर्ज़ में ये मुब्तला हो सकते हैं, या कभी-कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इनको एक से ज़्यादा अमराज़ भी हो सकते हैं। तो उसमें फिर अपने आप को बड़ा क्लियर करने के लिए आम तौर पे माहिरीन नफ्सियात जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं किसी भी पेशेंट के, जिसके वजह से हमें बिल्कुल क्लियरली डायग्नोज हो जाता है कि आया ये एंग्जाइटी है या ये कोई और चीज़ है। तो इसमें सबसे पहले सिम्टम्स पे, और बाज़ का सिम्टम्स से ही पता चल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में अगर सिम्टम्स से ना पता चले तो फिर हम उनके साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, जिनके बाद हमें पता चल जाता है कि आया ये एंग्जाइटी है या कुछ और है। जी। थैंक यू वेरी मच सर इसकी तशखीस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। सर हमसे तीसरा सवाल किया जा रहा है कि क्या एंजाइटी ख़ानदानी होती है? जी देखिए, एंग्जाइटी ख़ानदानी भी होती है। जब भी किसी को कोई एंग्जाइटी होती है तो उसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर है, दूसरा आपका एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंशियल फैक्टर। अब उसमें नो डाउट कि ख़ानदानी जो मसले हैं या मौरूसी मसले हैं वो एंग्जाइटी को कॉज करते हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता कि अगर किसी को एंग्जाइटी है, किसी के बड़ों को एंग्जाइटी है तो उसमें कोई ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी ट्रांसफर होगी। इसको हम कहते हैं जी एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स में क्या होता है कि एक तो अगर कुछ चीज़ें जैसे हमारी शक्लो सूरत हमारे पेरेंट्स से काफ़ी जो मिलती जुलती है, इसी तरह से हमारी जो फिजिकल कंडीशन और हमारी ज़हनी जो चीज़ें हैं वो भी बाज़ औक़ात हमारे पेरेंट्स से काफ़ी मिलती हैं और हम उन्हीं से ये चीज़ें इनहेरेंट करते हैं।
ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے پیرنٹس بچوں کے طور پہ اور اپنے ارد گرد کے سرکمسٹانسز سے ہم کچھ عادتیں، کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ خیالات وہ بھی ہم اپنے پیرنٹ سے سیکھتے ہیں. مثلاً کہ اگر ایک پیرنٹ ہے وہ خود ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ ایکسرسائز کے بڑے فین ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو بھی کہیں گے کہ آپ کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کے اگینسٹ اگر کچھ پیرنٹس ہیں وہ کچھ فرض کیا کہ بکس کے پڑھنے کے شوقین ہیں، تو اپنے بچوں کی بھی ہم اسی طرح سے ٹریننگ کرتے ہیں. اب انگزائٹی کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پیرنٹس کو انگزائٹی ہے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک تو ظاہری بات ہے وہ جینیٹیکلی ٹرانسمیشن ہوگی، دوسرا وہ پیرنٹس کے جو عادتیں ہیں، ان کے جو چیزوں کو ہینڈل کرنے کے طریقے ہیں اور ان کے جو بچوں کی اپ برنگنگ اور جو انہوں نے بچوں کی ٹریننگ کی، اس میں پیرنٹس کی انگزائٹی ریفلیکٹ کرے گی. اب کیونکہ وہ جو پیرنٹس کی انگزائٹی کی بیس پہ جو عادات بچوں کی بنی ہیں، اس کی وجہ سے جو بچے ہیں یا اڈلٹ ہیں ان میں بھی زیادہ تر چانسز ہوتا ہے کہ پھر اس میں بھی انگزائٹی آئے. تو یہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ اگر پیرنٹس کو ہے تو بچوں کو بھی ہونی ہی ہونی ہے. ایک تو پیرنٹس کے موروثیت، اس کے بعد پیرنٹس کا بچوں کی طرف بیہیویئر، جب کوئی بندہ بچہ تھا اس کے بعد اڈلٹ ہوا اور انگزائٹی ہوئی، یہ ایک فیکٹر کے طور پہ افیکٹ کرے گی انگزائٹی کو. اور اس کے بعد پھر وہ جو شخص جو اڈلٹ شخص ہے اس کا اوور آل انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز. تو یہ انگزائٹی کو ہولسٹک ویو میں انگزائٹی کی کاز بنتا ہے. اس میں ہم پھر کسی شخص کے خیالات بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی پرسنالٹی فیکٹر بھی ہوتے ہیں اور اس کی ذہنی عادات بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے کسی کو انگزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو موروثیت ہے یہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جو کہ انگزائٹی کاز کر سکتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر اس کوشچن کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. سر ہمارے پاس چوتھا سوال آیا ہے کہ فالس انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، فالس انگزائٹی جو ہے یہ بیسیکلی یہ کوئی کنڈیشن تو خیر نہیں ہے، یہ کوئی کلینکل کنڈیشن نہیں ہے. یہ تو ایک انگزائٹی جو ہے وہ اصل میں ہوتی ہی فالس ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی، دیکھیں اگر ایک کامن سی بات ہے، جو ڈر ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم اگر کوئی چیز کسی ہمارے کو سامنے کوئی چیز ہے جس سے ہمیں واقعتاً ڈرنے کی ضرورت ہے تو نارملی انسان ڈرتے ہیں. ہاں کچھ لوگ جو کہ ذہنی صحت جن کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ ذرا کم ڈرتے ہیں. ہم کسی بعد میں ذہنی صحت کی بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ہم ہر شخص دنیا میں ڈرتا ہے. اگر تو کوئی ڈرنے والی بات، لوگ ذرا کم ڈرتے ہیں اور وہ اپنے چیزوں کو، مسائل کو حل کر لیتے ہیں. اب انگزائٹی کیا ہے؟ انگزائٹی ہے ہی جو ہے وہ فالس قسم کا فیئر ہے. ایسی چیزیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہمارے ارد گرد، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انگزائٹی ہے ہی ایک فالس فیئر. اب اگر کسی کو فالس انگزائٹی کی طرف ہم لے کے جائیں تو انگزائٹی کبھی بھی ٹرو ہوتی ہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی کلینکل ٹرمینالوجی نہیں ہے. یہ ہماری جو ہے ہمارے سبجیکٹ میں مینٹل ہیلتھ میں یہ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. بعض اوقات اس کو اس طرح سے ہم ایک اور طرح سے اس کو لے سکتے ہیں کہ کچھ پیشنٹ جو ہے ان میں ملنگرنگ ہوتی ہے، مطلب کہ وہ اٹینشن سیک کرنے کے لیے کچھ ان کا ایسا بیہیویئر بن جاتا ہے کہ وہ علامات ہوتی نہیں ہیں لیکن وہ لوگوں کو اس قدر پریٹینڈ کرتے ہیں اپنی علامات کہ وہ لگتا ہے کہ وہ کسی بڑے مسئلے میں مبتلا ہیں. حالانکہ لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید غلط چیز ہے، یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک مسکنسیپشن کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص ملنگرنگ جان بوجھ کے بھی کر رہا ہے تب بھی وہ کسی نہ کسی ذہنی مرض میں ہی مبتلا ہے. کیونکہ ایسے لوگ اتنا زیادہ ذہنی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پریٹینڈ کرتے ہیں، جو کہ پیتھولوجیکل حد تک پریٹینڈ کرتے ہیں اٹینشن سیک کرنے کے لیے. ان کا بھی اگر پراپر علاج نہ کیا جائے تو ان کی ملنگرنگ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو ان شارٹ انگزائٹی جو ہے وہ ہے ہی فالس فیئر اور فالس وری کا دوسرا نام. جی تھینک یو ویری مچ سر فالس انزائٹی کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے. بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس سے.
सर हमसे फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे शदीद एंजाइटी कौन सी होती है? सबसे शदीद एंजाइटी जो है वो तो पेशेंट्स की नज़र में पैनिक अटैक्स ही होते हैं। उसमें आम तौर पे होता ये है कि कंडीशन होती है कि जैसे किसी को हार्ट अटैक होने वाला है या हो रहा है। दिल बहुत तेज़ से धड़केगा, पसीने आना शुरू हो जाएँगे, कँपकँपी तारी होगी, हाथ-पाँव ठंडे हो जाएँगे और बाज़ औक़ात तो जो पेशेंट है वो बेहोश होके गिर भी सकता है। वो असल में बेहोश तो नहीं होता, अपनी सेंसेस में होता है, लेकिन वो उस तरह की कंडीशन होती है कि बिल्कुल वो किसी काम करने के काबिल नहीं, लोग उसको पकड़-पकड़ के बचा रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ हम उसके साथ गैर इंसानी सलूक भी करते हैं, कुछ उसको वो अ, न जाने क्या-क्या चीज़ें उसके मुँह में डालने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं ज़िक्र भी नहीं करना चाहता। वो इस तरह के ताकि वो अपने दाँतों को ना काट सके, इस तरह से मुख्तलिफ काम करते हैं। तो ये बहरहाल नहीं करने चाहिए। उसमें ये सबसे शदीद कंडीशन है। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैनिक अटैक में कुछ दर्दें वग़ैरह भी शुरू हो जाती हैं और इर्द-गिर्द वाले और जो खुद पेशेंट है वो इतना घबरा जाते हैं अपनी उन फिज़िकल सिम्पटम्स की वज़ह से कि उनको लगता है कि शायद ये कोई अब कोई लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन है कि अब जो पेशेंट है वो शायद बच नहीं सकेगा और वो बहुत सारे ये चीज़ जो है वो उसकी उनकी परेशानी की वजह बनती है। हालाँकि ये जो पैनिक अटैक है, ये लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई शख्स पैनिक अटैक में मुब्तला है, तो वो कहीं ऐसी जगह पे है कि जहाँ से किसी बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे है या रोड पे है या किसी ऐसी जगह पे है कि अगर उसको वैसे वहाँ पे पैनिक अटैक आ जाए, तो खुदा ना ख़ास्ता कोई उसका कोई दूसरा नुकसान हो सकता है, वो ऊँचाई से गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कोई गाड़ी चलाते हुए कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अगर पैनिक अटैक हो जाए, तब ये एक लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। लेकिन अगर घर में पैनिक अटैक है, किसी को ड्राइंग रूम में बैठे या अपने ऑफ़िस में, तो फिर ये लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये सबसे शदीद इस तरह से है कि कुछ मिनट्स के लिए इंसान अपने आउट ऑफ सेंसेस हो जाता है। इर्द-गिर्द वालों के लिए वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो यकीनी तौर पे किसी भी किस्म की जो एंग्ज़ायटी है, आया वो जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी हो, वो फ़ोबिया हो, वो ओसीडी हो, वो पीटीएसडी हो, शदीद तो सारी ही होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शदीद जो है वो पैनिक अटैक को समझा जाता है। जी। थैंक यू वेरी मच सर इस चीज़ को बयान करने के लिए। सर हमसे छठा सवाल किया जा रहा है कि खाने-पीने की किन चीज़ों से एंजाइटी होती है? जी देखिए, खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, वो तो उसका तो ख़ैर एंग्ज़ायटी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। लेकिन देखा ये गया है कि बाज़ औक़ात ये जो कुछ लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, ये मुख़्तलिफ़ किस्म की जो ड्रग्स वग़ैरह यूज़ करते हैं, कोई नारकोटिक है, कोई अल्कोहल वग़ैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से जो एंग्ज़ायटी है, वो ट्रिगर हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें कि कुछ लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उसके अलावा कैफ़ीन वग़ैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय, कॉफ़ी, कुछ लोग इसके बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों की ये जो हम आर्टिफ़िशियल चीज़ों से, जैसे कि ये ड्रग अब्यूज़ हो गया, उसके अलावा ये सिगरेट और ये दूसरी चीज़ें हो गईं, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, उनकी वजह से हमारी बॉडी में जो केमिकल चेंजेज़ आते हैं, फिर जब हम इन केमिकल्स पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमें एंग्ज़ायटी जो है, वो हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कहें कि किसी को खाना जो कि नॉर्मल खाना है, उसमें कुछ भी आप खा लें या आप कुछ भी ना खाएँ, मतलब कि अगर आप कुछ ख़ास किस्म के खाने खाएँ या ख़ास किस्म के खानों से अवॉइड करें, तो उसका एंग्ज़ायटी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह से आप एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में मुब्तला नहीं होंगे। लेकिन ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है कि अगर कोई शख्स, उसके हालात भी थोड़े से मुश्किल हैं, वो एक्सरसाइज़ भी नहीं करता, उसके अलावा खाना भी बैलेंस डाइट नहीं है, नींद का भी मसले हैं, कुछ जेनेटिक बैकग्राउंड भी है ऐसे मसाइल का, उसके अलावा और भी उसकी पर्सनैलिटी इश्यूज़ भी हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके एंग्ज़ायटी कॉज़ कर सकती हैं। और खाने-पीने में सिर्फ़ ये जो अब्यूज़ और ड्रग्स वग़ैरह का, अदरवाइज़ दूसरी चीज़ों का एंग्ज़ायटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारे पास जो कि आगे अभी सवालात आने लगे हैं, तो जब तक कि हमारे पास और सवालात, मज़ीद सवालात आते हैं,
میں آڈینس کو صحت یاب آن لائن کلینک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. تو صحت یاب سن 2016 سے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے اور تمام ڈاکٹرز بھی سرٹیفائڈ ہیں جن کے ذریعے بہترین علاج مہیا کیا جاتا ہے. صحت یاب میں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے مریض کو سب سے موزوں علاج مہیا کیا جاتا ہے. اکثر ذہنی مریض میں جسمانی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیوٹریشنسٹ یعنی ماہر غذائیت سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے. صحت یاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ کی پہلی کال یا میسج سے لے کر آپ کے بہتر ہونے تک صحت یاب آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس کے علاوہ آن لائن علاج کی باقی تمام خوبیاں جیسے کہ مناسب فیس، مکمل وقت دینا، گھر سے بیٹھ کر مکمل رازداری میں بات کرنا وغیرہ بھی موجود ہیں. تو سر ہمارے پاس سوال آ چکا ہے. ہمارے پاس سوال آتا ہے جی کہ اینزائٹی کا علاج سائیکالوجسٹ کرتا ہے یا سائیکیٹرسٹ؟ جی اس کا علاج، انگزائٹی کا علاج دونوں ہی کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ بھی کرتا ہے اور سائیکیٹرسٹ بھی کرتا ہے. بعض اوقات انگزائٹی جو ہے وہ اس لیول پہ ایسکلیٹ کر جاتی ہے، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر دوسرے مسائل جو ہیں وہ بھی اگر کوئی شخص ان میں بھی مبتلا ہے تو پھر بعض اوقات ان کو میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس میں دیکھنے والی یہ بات ہے، آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو انگزائٹی ہے اور اس شخص کو ساتھ سیویئر ڈپریشن بھی ہے، فرض کر لیا، اور اس کے بعد جو انگزائٹی کے ساتھ کسی کو کچھ سائیکوٹک مسئلہ ہے، کچھ سکیزوفرینیا ہے یا کوئی اور کسی قسم کے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، تو بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی بھی جو پیشنٹ ہے ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو دونوں سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، سائیکیٹرسٹ سے بھی اور سائیکالوجسٹ سے بھی. اب اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب کوئی شخص کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ادروائز جو انگزائٹی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ جو عام طور پہ سائیکالوجسٹ کی تھیراپی کے تھرو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگین پھر اس کی سیویرٹی کی بات ہے کہ کتنی سیویئر یہ کنڈیشن ہے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ دوسرے کون سے مسائل میں کوئی شخص مبتلا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز میں اکثر اپنے جو آڈینس ہیں، ویورز ہیں، ان کو میں اکثر گائیڈ کرتا رہتا ہوں، بلکہ یہ تو میں اکثر اوقات مختلف انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ بھی میں نے لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ علاج کرانا کیسے ہے اور علاج کیسے ممکن ہے. دیکھیں، انگزائٹی ایک ذہنی مسئلہ ہے اور یہ ایک ذہن کی حالت ہے جو کہ کچھ ذہنی وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے. اب اگر ایک نارمل سی بات ہے کہ اگر فرض کیا کسی کے سٹمک میں کوئی انفیکشن ہے یا کسی کے سانس والی نالی میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کے لیے میڈیسنز موجود ہیں. وہ انفیکشن کو کل کرنے کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک دی جا سکتی ہے یا مختلف طرح کی جو ہے ہمارے پاس میڈیکیشن دوائیاں موجود ہیں. اب انگزائٹی کی اگر بات کریں تو انگزائٹی جو ہے وہ آپ کے برین میں کسی انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہے. انگزائٹی جو ہے وہ آپ کسی سٹمک میں انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہے. یہ آپ کے حالات، آپ کے خیالات، آپ کی شخصیت، آپ کی ذہنی عادات کی وجہ سے ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. اب اگر ہم صرف میڈیکیشن کی بات کریں تو اس چیز کو سمجھیں کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہی نہیں ہوئی کہ جو کسی شخص کو دی جائے اور وہ ناکام سے ایک کامیاب شخص بن جائے اگر اس کو فرض کر لیا ناکامی کی وجہ سے انگزائٹی ہے. دنیا میں کوئی ایسی میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی اب تک کہ اگر کسی کو کوئی ریلیشن شپ میں پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے انگزائٹی ہو رہی ہے تو اس کو کوئی ایسی میڈیسن دی جائے کہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے اگر ریلیشن شپ کی وجہ سے مجھے کوئی انگزائٹی ہے یا مجھے کوئی پرابلم ہے تو وہ میں میڈیسن کھاؤں اور اس کا میرے پہ بھی اثر ہو جائے اور سامنے والے بندے پہ بھی اثر ہو جائے اور ہمارے جو ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہو جائیں. یا اگر مجھے کوئی بزنس کا مسئلہ ہے یا جاب کا مسئلہ ہے تو اس میں
جو حالات اور کنڈیشن میں نے اپنی ٹھیک کرنی ہے اس میں میڈیکیشن کا کوئی رول نہیں ہوگا، وہ مجھے خود ہی کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے تھیراپی کے تھرو جو میرے مسئلے ہیں کسی بھی شخص کے اس کو سالو کرنا پڑے گا۔ وہ مختلف قسم کی سکلز کسی شخص کو سکھانی پڑیں گی جس میں وہ لیک ہے، آیا وہ کوگنیٹو ڈیفیسٹس ہیں، اس کے علاوہ آیا یا کوئی اور چیز ہے، کوئی سوشل سکلز میں پرابلم ہے، کوئی پرسنالٹی ایشوز ہیں، کیا ان کو کوئی ہینڈل نہیں کرنا آ رہا، کوئی ایڈجسٹمنٹ کے پرابلم ہے جس کی وجہ سے انگزائٹی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو obviously ایک سائیکالوجسٹ ہی اس کو سالو کر سکتا ہے۔ اب لیکن اس میں ہم صرف میڈیکیشن کے جو رول ہے اس کو ہم ڈاؤن پلے نہیں کر سکتے۔ obviously اگر برین میں کچھ کیمیکل امبیلنسز ہو گئے ہیں جن کو ٹھیک کرنا، ٹریٹ کرنا ضروری ہے، تو obviously وہ تو جو ہے وہ سائیکیٹرک میڈیکیشن کے تھرو ہی ہوگا۔ اس میں مور اپروپریٹلی میں یہی کہنا چاہوں گا یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہمیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے۔ بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر صرف سائیکیٹرک میڈیکیشن سے یا پھر اگر کوئی ان کیس آف سکیزوفرینیا وغیرہ صرف سائیکالوجسٹ کی تھیراپی سے ہی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کس طرح کی، کیونکہ ذہنی بیماریاں کوئی اب تک ناؤن جو ہے زیادہ ذہنی بیماریاں ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی ذہنی بیماری ہے اور وہ اس کی سیویریٹی کیا ہے، اس کی کازز کیا ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آیا صرف تھیراپی یا صرف میڈیکیشن یا یہ دونوں چیزیں چلیں گی۔ لیکن عام طور پہ جو انگزائٹی کے مسئلے ہیں، اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں تو زیادہ تر دیکھا گیا کہ مور دین کوئی 90% جو انگزائٹی کے مسئلے ہیں ان میں ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کی یعنی کہ تھیراپی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ سر۔ سر ہم سے 8واں سوال کیا جا رہا ہے کہ ماہر نفسیات انزائٹی کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہ بہت اچھا کوسچن ہے کہ ماہر نفسیات انگزائٹی کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ انگزائٹی کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بلکہ I would like to thank صحت یاب کے بہت سارے ایسے پیشنٹ میرے پاس میں نے صحت یاب کے ہی آن لائن فارم سے دیکھے جو کہ 10 سال سے جن کا علاج ہو رہا تھا اور وہ کسی بھی خاطر خواہ ان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو وہ صحت یاب کے فورم پہ میں نے جب ان کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہفتوں میں ان میں امپروومنٹ آنی شروع ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ مس ڈائگنوسس، کہ ہوا یہ کہ ان کو اگر فرض کیا انگزائٹی کا مسئلہ تھا تو وہ ڈائگنوز ڈپریشن کر گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک بہت سال جو ہے وہ ایک غلط علاج کی طرف جاتے رہے۔ اب obviously جو مسئلہ ان کو ہے ہی نہیں اس کا علاج کروائیں گے تو وہ تو بالکل کوئی بینیفیشل نہیں ہوگا اگر ہم اس مسئلے کو اگنور کریں گے جو مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے پوچھا علاج کیسے کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کو اپروپریٹلی ڈائگنوز کیا جا سکے کہ آیا کسی شخص کو مسئلہ کیا ہے۔ اب ڈائگنوز کرنے کے بعد جو کہ بڑی ایک کروشل فیز ہے، اس کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی شخص کو یہ جو مسئلے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں۔ ون سائز فٹس آل والا جو سجیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں عام طور پہ ملتے ہیں وہ زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر دوسرے سٹیپ میں کیونکہ یہ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو انگزائٹی کس وجہ سے ہے۔ اب ان کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ موروثی ہو سکتی ہے جو ایک فیکٹر ہے، کوئی ان کے کوئی حالات ایسے ہو سکتے ہیں، کوئی ان کے خیالات ایسے ہو سکتے ہیں، کوئی سوشل سکلز کی ان میں کچھ کمی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ اور مختلف فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے سر I'm truly sorry to interrupt you، لیکن چونکہ کنیکشن کی وجہ سے کچھ پرابلم آ رہا تھا اور کٹ ہو رہا تھا، کیا آپ تھوڑا سا پیچھے سے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں پلیز؟ جی بالکل، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو انگزائٹی ہے اس کا ماہرین نفسیات علاج کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ اس کے ڈائگنوز کرنا بہت ضروری یہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اپروپریٹلی ڈائگنوز کر کے کہ کسی بھی شخص کو کیا مسئلہ ہے، اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کو کس وجہ سے انگزائٹی ہو رہی ہے۔ آیا یہ جو انگزائٹی ہے
یہ کسی ان کے پرسنالٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے, ان کی کچھ سوشل سکلز میں پرابلم ہے, یا کوئی کوگنیٹو ڈیفیسٹس ہیں, اس کے علاوہ کیا کہیں ان کو کوئی ریلیشن شپ ایشوز ہیں, یا ان کا کوئی یہ موروثی عوامل کی وجہ سے ہو رہی ہے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو انگزائٹی کس وجہ سے ہو رہی ہے. اب جس وجہ سے ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے, اس کو پھر اس پرٹیکولر چیز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تھرو تھراپی یا کاؤنسلنگ. اگر تو کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہے, فرض کیا کسی کو اس وجہ سے انگزائٹی ہو رہی ہے کہ اس کے آفس میں حالات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یا ان کے کوئی فیملی میں کوئی ریلیشن شپ ایشوز چل رہے ہیں, ایسے مسئلے کے لیے تو کاؤنسلنگ کے تھرو ہی جو کوئی بھی پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان کے مسائل ان سے بڑے نے بتایا کہ انوالو ہیں, کوئی کوگنیٹو ڈیفیسٹس انوالو ہیں, یا اس طرح کی اور چیزیں, تو پھر ان کی تھراپی کی جاتی ہے. لیکن اس میں اگین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کسی شخص کو کیا مسئلہ ہے اور کس وجہ سے ہے. ہم اس وجہ کو کلیئر کرتے ہیں, اور جو اپنے حالات کی بیس پہ انہوں نے جو خیالات جو ہیں اپنے ذہن میں وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں, جو ذہنی عادات انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں, اس کی وجہ سے ان کو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کا ٹریٹ کر کے پھر ہی ہم انگزائٹی کا پراپر علاج ہوتا ہے. اب اس میں پھر آگے مختلف طریقے ہیں. علاج کو ٹی بی ٹی کے تھرو علاج کیا جاتا ہے, جس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے. اس کو پھر کچھ لوگوں کی بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے, کوئی بیہیویئرل موڈیفیکیشن ٹیکنیکس ہیں. اس کے علاوہ رسپانس پریونشن ٹیکنیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہیومنسٹک تھراپی ہے, سائیکو ڈائنامک اپروچ ہے, زیادہ تر ایکلیکٹک اپروچ ہے, ریلیشنل تھراپی ہے. یہ اس کے علاوہ اور بھی مختلف سینکڑوں قسم کی اپروچز ہیں جن کو ہم بروئے کار لا کے, جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. یہ اگین کہ کس اپروچ سے کسی شخص کا علاج ہوگا, یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کو کیا مسئلہ ہے, اور اس کی ان مسائل کی کیا وجوہات ہیں, اور اس کی سیویریٹی کتنی ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے تو پھر ہم کسی بھی شخص کا علاج کرتے ہیں. ان شارٹ, ڈائگنوز, فرسٹ آف آل ڈائگنوز اپروپریٹلی, اس کے بعد ان کے کازز کو روٹ آؤٹ کرنا, سرچ کرنا, اس کے بعد ان چیزوں میں ان کو علاج کرنا بائی امپلائنگ مختلف قسم کی جو ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں ان میں سے کسی ایک کو استعمال کرتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر بیک اپ, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. بیک اپ, بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات ماہرین نفسیات کی جو ہیں ایڈوائز پہ خاص طور پہ زیادہ عمل نہیں کرتے ہیں. بیک اپ کے طور پہ یہ جو سیشنز ہیں ان کو کنٹینیو نہیں کرتے, جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے. علاج کے بعد جو آپ میں علاج ہوا, جو آپ میں امپروومنٹ آئی, اس کو سسٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف علاج ہو گیا, اب ہم ٹھیک ہیں, اب ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کہ جس کی وجہ سے وہ پراپر سیشنز کو کنٹینیو نہیں کرتے. لیکن یہ بہت غلط چیز ہے, کیونکہ اگر علاج امپروومنٹ کے بعد اگر آپ اس کا بیک اپ نہیں کریں گے, اس کو ہم ذرا پریڈکشن کے فیز میں نہیں جا سکیں گے, تب ہمیں دیکھا گیا ہے کہ وہ بیماری جو ہے وہ بعض اوقات ریلیپس ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کا علاج کرنے کے بعد ان کا ایک ٹریک رکھنا کہ آیا یہ ٹھیک پرفارم کر بھی رہے ہیں یا نہیں, یہ بھی ماہرین نفسیات کے علاج کا ایک حصہ ہے. تو میں یہی لوگوں کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جتنے کسی ماہر نفسیات نے سیشن سجیسٹ کیے ہیں, جتنے ایڈوائز کیے ہیں, آپ کو اتنے سیشنز ضرور لینے چاہیے. جی, تھینک یو ویری مچ سر فار دی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن. سر ہمارے پاس نائنتھ کوشچن آیا ہے کہ انزائٹی میں سانس کے مسئلے کے بارے میں بتائیں, اور ایک اور ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ سانس کے آنے جانے کا عمل کیسا ہوگا, وہ دل یا لنگس کی وجہ سے ہونے والی سانس کی طرح ہوتا ہے یا الگ ہوتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو دیکھیں جو انگزائٹی میں نو ڈاؤٹ سانس کے ہمیں لے ہیں, ہمارا سانس جو ہے وہ کیا مسئلے ہوں گے,
وہ سانس ہمیں لگے گا کہ جیسے ہمارا سانس اکھڑ رہا ہے، ہمارا سانس جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، سانس ہم ٹھیک طرح سے نہیں لے پا رہے، ہمارا سانس بند ہو گیا ہے. تو یہ ساری کی سارے جو انگزائٹی میں ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ بائی دا وے اصل میں صرف اپیرنٹلی ہوتی ہیں. اس کا سانس کی obstruction میں یا سانس نہ آنے کے ساتھ کوئی تعلق. دیکھا جائے کہ کسی کو کوئی دل کا مسئلہ ہے یا کسی کے لنگس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو obviously لنگس میں خاص طور پہ اگر مسئلہ ہونے کی بنا پر سانس میں مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، کوئی سانس لینے میں بعض اوقات سیویئر کنڈیشن میں جیسے ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ مشکلات ہو سکتی ہیں. اسی طرح کا جو پیٹرن ہے سانس کے وہ انگزائٹی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لنگس کی کنڈیشن کے حوالے سے جو ہیں وہ بڑے ریئل ہیں. اس میں obviously بعض اوقات وہ آکسیجن کو ایکسٹرنل سورس سے آکسیجن لینی پڑ جاتی ہے. لیکن یہ جو انگزائٹی میں سانس کے مسئلے ہیں یہ پہلی تو بات ہے یہ ریئل نہیں ہوتے. لیکن ریئل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. بائی دا وے یہ اتنے ہی خوفناک اور پینفل ہوتے ہیں جتنے کہ وہ دوسرے کوئی فزیکل ریزنز کی وجہ سے جو ہے سانس کے مسئلے ہوں، یہ بالکل اتنے ہی پینفل ہوتے ہیں. اکثر جو انگزائٹی کے پیشنٹس ہیں وہ بند جگہ پہ وہ کسی گاڑی میں وین میں سفر نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا سانس جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں دم گھٹنا. اور وہ اسی طرح کی ذہنی بیچارگی اور ذہنی علامت سے گزرتے ہیں جو کہ اصل میں دم گھٹنے سے جو ان کے اندر فیلنگ اور ایکسپیرینسز آتے ہیں، جس کی بنا پر وہ سانس کے مسئلے کی وجہ سے ایسی جگہوں پہ جانے میں کو اوائڈ کرتے ہیں. ان کو کیونکہ سانس ایک اتنی امپورٹنٹ اور اتنی سینٹرل چیز ہے، اگر وہ سانس ٹھیک طرح سے فرض کیا نہ لے پا رہے ہوں انگزائٹی کی وجہ سے تو ان کی کوالیفائر ہوتی ہے. اور بعض کا تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو سوئسائڈل تھاٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ سانس نہیں لے پا رہے، اور بہت ہی برا ان کا حال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. اور ارد گرد والے لوگ بھی عام طور پہ پھر دوسری چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے ٹیپیکل اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں کہ اس پہ کوئی غالباً کسی چیز کا کوئی اثر وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ ویزیبلی اس کی سانس اکھڑتے ہوئے نظر آتی ہے. اور پھر کیونکہ یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، جس کو عام طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ شاید اس پہ کسی چیز کا کوئی سایہ ہے، کسی دشمن نے اس میں چیزیں کر رکھی ہے جس کی وجہ سے ان کو سانس کے مسئلے ہوتے ہیں عام طور پہ، جس سے ہم لوگوں کا کوئی جھگڑا یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یہ ساری ہم چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ سانس کا مسئلہ کچھ جنات کی وجہ سے یا کسی تعویذات وغیرہ کی وجہ سے ہے. یہ عام طور پہ ایسی کنڈیشن جو ہے یہ نہ ان کی وجہ سے ہیں، زیادہ تر موسٹ پروبیبلی نہ آپ کے لنگز یا کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے ہیں. زیادہ تر کیسز میں سانس کے مسئلے جو ہیں وہ آپ کی انگزائٹی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر. سر ہم سے 10واں سوال کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو فیس کرنے سے ڈر لگتا ہے، دل و دماغ میں ہر وقت خوف رہتا ہے، اکیلا پن اچھا لگتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، اگر تو یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو یہ ایک سوشل انگزائٹی ہے کیونکہ لوگوں سے ملنا جلنا عام طور پہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. انسان ایک سوشل اینیمل ہے، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا، ان میں رہنا، بوقت ضرورت ہم کا ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے اور آج کل کی ماڈرن لائف کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر تو آپ کو یہ مسئلے ہیں، آپ کا الگ تھلگ رہنے کو دل کرتا ہے اور تو آپ کو موسٹ پروبیبلی آپ کو یا تو سوشل انگزائٹی ہے یا یہ کسی چنٹی ہے، کوئی پرسنالٹی فیکٹر ہو سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو فوری طور پہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے، یہ جو آپ نے بتائی، یہ نہ صرف انگزائٹی ڈپریشن بلکہ یہ بہت ساری اور بھی نفسیاتی و ذہنی امراض کی علامات
होती हैं। ये एक बड़ा एक कॉमन और सेंट्रल फीचर है किसी भी किस्म की ज़हनी बीमारी का। तो आपको यही मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़े बगैर और अपने आप को इन चीज़ों में इंडल्ज किए बगैर आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रजू करें, ताकि आपका बरवक्त डायग्नोसिस किया जा सके और उसके बाद आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे हमसे यहाँ पे ना एक सवाल किया जा रहा है, दिस इज 11th क्वेश्चन, कि सर मुझे 3 साल से एंजाइटी है, डेथ का खौफ और हार्ट अटैक एनी आने का खौफ रहता है। इस वजह से काफ़ी दफ़ा पैनिक अटैक भी आ चुका है। इस वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ तबाह हो गई है। घर से बाहर अकेला नहीं जा सकता, कोई इलाज बता दें। जी देखिए, ये भी ऑब्वियसली एंजाइटी की ही एंजाइटी की कि आपको पैनिक अटैक्स भी हैं, और क्योंकि घर से आप बाहर भी नहीं निकल सकते, तो ये अब सिर्फ एंजाइटी का मसला नहीं है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है। और ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये कोई छोटे दर्जे का भी नहीं है, ये काफी सीवियर एंजाइटी की प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अगर किसी शख्स को डर लगता है, वो घर से बाहर नहीं जा सकता, सोशल फंक्शनिंग जो है उनकी बड़ी डिटीरियरेट कर रही है, अपने प्रोफेशनल, सोशल और ये जो जितने फैमिलियल ऑब्लिगेशंस हैं वो अपने आप को उनमें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर जैसे मौत का खौफ है जिसकी वजह से हर वक्त उनको अंदेशे और वसवसे लगे रहते हैं, तो ये एक फुल फ्लेज किस्म का एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी अपने जो थॉट्स हैं उनको आप खुद थोड़ा सा चैलेंज करें कि जो खौफ है ये कितने रियलिस्टिक हैं, आया कि जो आप जिस वजह से आप प्रॉब्लम में हैं ये रियलिस्टिक भी हैं कि ये आपने इनको एग्जैजरेट किया है। ज्यादातर केसेस में ये एग्जैजरेशन ही होती है। उसके अलावा आप अपने आप को थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, अपने आप को देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप कहाँ पे लाइफ में कहाँ पे स्ट्रक हुए हैं, ये चीजें आप करें। इससे आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगेन ये आप की अलामात से एंजाइटी शो हो रही है, बतौर माहिर नफ्सियात मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको किसी माहिर नफ्सियात से रजू करना चाहिए, क्योंकि जो वन साइज फिट्स ऑल है इसका कुछ फायदा तो हमें बहरहाल होता है। जैसे कि कुछ मैंने आपको अभी टेक्निक्स बता दी, कुछ जो है वो सेल्फ हेल्प मटेरियल हमें अवेलेबल होता है, कोई मार्केट में कोई सैकड़ों किस्म की कोई बुक्स हैं, उसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म का जो मटेरियल है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं सेल्फ हेल्प मटेरियल के थ्रू। लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आपको कुछ देर के लिए तो रिलीफ दे सकती, इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर किसी शख्स को कोई डिसऑर्डर ही हो गया है, वो एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है, वो ओसीडी है, वो स्किज़ोफ्रेनिया है, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर है, वो कोई स्ट्रेस के कोई मसले हैं, कोई मेंटल रिटार्डेशन है, कोई ऑटिज्म है, कोई पीटीएसडी है, उसके अलावा कोई मिलिंगरिंग का इशू है, कोई सोशियोपैथी का मसला है, कोई बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, इस तरह के सैकड़ों मसले हैं। अगर कोई शख्स इनमें से किसी मसले में मुब्तला हो गया है, तब ये जो सेल्फ हेल्प मटेरियल है और ये जो सजेशंस हैं, इनसे फिर आपकी 100% इम्प्रूवमेंट या इसका इलाज नहीं हो सकता। आपको ऐसी कंडीशन में और जैसे अलामात बता रहे हैं, फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से आपको रजू करना चाहिए। और माहिर नफ्सियात से रजू करने के बारे में मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताता चलूं कि आजकल जो नफ्सियाती अमराज हैं वो बहुत ज्यादा आम हैं। हमें अब इसके इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ है कि शायद माहिर नफ्सियात के पास कोई पागल लोग जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि 350 से कुछ ज्यादा अब तक नफ्सियाती बीमारियां हैं। इनमें 1, 2 या शायद 3 ऐसे नफ्सियाती अमराज हैं जो कि टिपिकली किसी पागल की इमेज को पोर्ट्रे करते हैं, जैसे आमतौर पे हमने फिल्मों ड्रामों में देखा होता है। उसके अलावा जितने भी नफ्सियाती मर्ज हैं वो किसी शख्स को पागल का लेबल नहीं उस पे लगा देते।
وہ नॉर्मल शख्स हैं, अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उनको साथ साथ किसी न किसी तरह का ज़हनी वो मर्ज में भी मुब्तला हैं। तो आपको माहिर नफ्सियात तस्लीम करना चाहिए कि माहिर नफ्सियात से हरगिज सिर्फ और सिर्फ पागल नहीं रुजू करते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इसलिए भी रुजू करना चाहिए कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से नफ्सियाती अमराज बढ़ रहे हैं, 2030 में जो सबसे ज्यादा लोग बीमार होंगे वो ज़हनी अमराज में मुब्तला होंगे। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा दिल के मसले हैं और भी कुछ क्रॉनिक डिजीजेज पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से दूसरे मसाइल नफ्सियाती मसले भी बढ़ गए हैं। लेकिन आने वाले चंद से के जो रेशो है लोगों की मुब्तला होने की, वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आपके लिए और जितने हमें सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई मसला है तो आप फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। उसमें कोई शर्म, कोई झिझक की बात नहीं है माहिर नफ्सियात से रुजू करने के हवाले से। अगर आप जितना लेट रुजू करेंगे किसी माहिर नफ्सियात से, उतने ही आपके मसले जो हैं उनको ट्रीट करना मुश्किल होगा। तो इन साहब को मैं यही कहना चाहूंगा कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू कीजिए। जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी और बर वक्त आपका इलाज मुमकिन हो सकेगा। जी, थैंक यू वेरी मच सर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे तरीके से। सर हमारे पास जो कि 12th क्वेश्चन आया है वो ये है कि क्या एक्सरसाइज के जरिए एंजाइटी ख़त्म हो सकती है? जी, एंजाइटी एक्सरसाइज से कुछ बेहतरी तो एंजाइटी में आ सकती है, नो डाउट के एक जब हम पूरा होलिस्टिक एक प्लान बनाते हैं एंजाइटी को ट्रीट करने का, तो नो डाउट एक्सरसाइज से कुछ इफेक्ट्स तो होते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से एंजाइटी का इलाज, तो वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हाँ, रूटीन में हल्की फुल्की जो वरीज हैं या हल्के फुल्के हमारे फियर्स हैं, एक्सरसाइज उन पे इफेक्ट इस तरह से करती है कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की केमिकल चेंजेस हैं। उनकी डिटेल में जाने की बजाय अगर जो रेलिवेंट केमिकल चेंजेस है, जिसमें एंड्रोफिन्स जो हैं, जो हार्मोन्स हैं, जिनको आमतौर पे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी होते हैं, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी जो है वो कदरे कम और कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से पैनिक अटैक का हम इलाज कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, या कोई जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या किसी भी किस्म के एंजाइटी डिसऑर्डर या ज़हनी मसले का इलाज कर लेंगे, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ बेहतरी आ सकती है। अब इसमें जहाँ तक एक्सरसाइज का मजीद ताल्लुक है, तो आम तौर पे माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो किसी शख्स की कंडीशन को देखते हुए मुख्तलिफ फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें डीप ब्रीथिंग होता है, माइंडफुल फुल एक्सरसाइज। इसके अलावा और भी बीसीओ किस्म की जो ज़हनी एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है। और जहां तक आपका क्वेश्चन की बात थी, इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से आइदर फिजिकली और मेंटल एक्सरसाइजेस इलाज जो है एंजाइटी डिसऑर्डर का, ये मुमकिन नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच सर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। सर हमसे जो 13th क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्या स्ट्रेस की ज्यादती की वजह से एंजाइटी हो सकती है? जी बिल्कुल, स्ट्रेस की ज्यादती की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। अगर ज्यादती अगर नॉर्मल लेवल से एस्केलेट कर जाए तो वो एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी में वो चेंज हो सकती है। बाज़ का सबसे पहले तो ये भी होता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी की बहुत सारी जो सिम्टम्स हैं वो मिलती जुलती होती हैं, और स्ट्रेस जो है ये कब एंजाइटी में चेंज होती है और कब फिर एंजाइटी से हम स्ट्रेस की तरफ आते हैं, ये इसमें एक बड़ी थिन लाइन है। तो जो आपका क्वेश्चन था, अगर उसका सिंपल आंसर ये है, जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी जो है वो हमें हो सकती है। अब ये तो एक शॉर्ट टर्म चीज हो गई। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर हम एंजाइटी किसी भी एंजाइटी में जो स्ट्रेस है
یہ ایک بڑا ایک سینٹرل فیچر ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی بھی شخص کو سٹریس ہوتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ریئیکشنز ہم کرتے ہیں، یا تو ہم اس کا کوئی فزیکل ریئیکشن ہوتا ہے سٹریس کا، یا اس کا ہم کوئی مینٹل ریئیکشن کرتے ہیں۔ مینٹل ریئیکشن میں شارٹ ٹرم انگزائٹی ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا ریکلیسنس ہو سکتی ہے، کوئی ہمارے ڈیسیژن میکنگ پہ اس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل سمٹمز میں ہمیں کوئی مسل سٹرینز آ سکتے ہیں، کچھ سانس وغیرہ کا اکھڑنا آنا، ریسٹ لیسنس، یہ ساری کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری بیہیویئر بھی ہمارا ریکلیس ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم سٹریس کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ جو سٹریس ہے یہ کرونک ہو جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے کسی وجوہات کی بنا پر پریشان رہتے ہیں، تو یہ تو بالکل ایک کسی بھی قسم کی ذہنی بیماری کو انوائٹ کرنے والی بات ہے، کیونکہ انگزائٹی جو ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ بالکل ٹھیک ہیں اور کل آپ کسی انگزائٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہو گئے، بلکہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ 3 مہینے پہلے آپ بالکل ٹھیک تھے اور 3 مہینے بعد آپ یکدم ہی کسی انگزائٹی ڈس آرڈر یا کسی اور چیز میں مبتلا ہو گئے۔ یہ جس کو کہتے ہیں کہ وقت سو حادثہ کبھی ایک پل نہیں ہوتا، تو یہ تھوڑی جو سٹریس ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے۔ اس کے اوپر پھر ہمارے جو بیہیورل اسپیکٹ ہیں، پھر ہمارے جو خیالات کے مسائل ہیں، ہمارا پرسنالٹی فیکٹر، یہ سارے اس سٹریس کو مل کے اس کی اس طرح کی شیپ بنا دیتے ہیں کہ پھر ہم کرونک سٹریس سے یا تو انگزائٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ہم کسی اور مسئلے میں بھی، کسی اور ذہنی مرض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں بات بتانا چاہوں گا، نہ صرف ذہنی، اگر ان کا ہم علاج کیفیات کا، تو ہم پھر بہت زیادہ فزیکل ایلنسز جو ہیں ان میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل جتنے دل کے مسائل ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ڈائبٹیز کے ایشو ہیں، سکنز کے پرابلم ہو رہے ہیں، ہمیں مسلز کے مسئلے ہیں، اور بھی ہمیں 20 قسم کی جو ہیں وہ کرونک ڈیزیزز ہو رہی ہیں جو کہ پہلے اتنی عام نہیں تھی۔ نو ڈاؤٹ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، ہمارے لائف سٹائل کا فیکٹر ہے، ہمارے کھانے کی اس میں بڑی زیادہ اہمیت ہے، لیکن اس میں جو سب سے آج کے دور میں کہ کیوں لوگوں کو اتنے زیادہ جسمانی مسئلے ہو رہے ہیں، وہ ان کے ذہنی مسائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو ان شارٹ یہ جو سٹریس ہے، یہ سمجھ لیں کہ سٹریس از دی گیٹ وے ٹو آل ادر مینٹل ایز ویل ایز فزیکل النیسز، کہ ساری جو بیماریاں ہیں، یا وہ جسمانی یا ذہنی، ان کا جو مین فیکٹر، جو گیٹ وے ہے، وہ سٹریس اور کرونک سٹریس ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ سر اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ سر ہمارے پاس ایک لاسٹ کوشچن آیا ہے جو کہ 14th کوشچن ہے۔ یہ ہے جی کہ کیا انزائٹی میں سانس کے مسئلے کا علاج ہے یا نہیں؟ کیا لائف پہلے کی طرح نارمل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل نارمل ہو سکتی ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی زیادہ تر کی ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ انڈرسٹینڈ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سانس کا آپ کو مسئلہ ہے، یہ انگزائٹی کی وجہ سے ہے۔ جب آپ کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی تو آپ کو سانس کے مسئلے بھی بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو اپنی انگزائٹی کو ٹریٹ کریں۔ جب اب دیکھیں کہ یہ ایک علامت ہے انگزائٹی کی، وجہ انگزائٹی ہے، اور جو آپ کا سانس کا مسئلہ ہے یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اب اگر ہم علامت کو ختم کر دیں گے، اس کو وجہ، اس کی علامات بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسے ایک چیز ہے کہ نارمل میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو ڈائریا جو ہے، یا کچھ اور پیٹ کے مسئلے، کوئی انفیکشن وغیرہ دوسرے قسم کا، پیٹ میں اگر درد ہے تو وہ کسی جرمز کی وجہ سے ہے، فرض کریں ڈائریا کی وجہ سے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کی میڈیکیشن عام طور پہ جو ہوتی ہے وہ ڈائریا ختم تو پیٹ کی درد ختم۔ اٹس جسٹ سمپل تھنگ۔ اب اسی طرح سے یہ جو ہماری انگزائٹی جو ہے، وہ اس کی وجہ سے ہمیں سانس کے مسئلے ہو رہے ہیں، تو مسئلے بالکل ختم۔ یہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ انگزائٹی ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسی کہہ لیں کہ اپنے آپ میں ایک یونیک اور منفرد کنڈیشن ہے
کہ یہ ہوती بھی परेशानी की वजह से और डर की वजह से और मुख्तलिफ दूसरे फैक्टर्स की वजह से, और इसकी अलामत भी परेशानी और डर ही है। ये एक ऐसा साइकिल में हम एंग्जाइटी में चलते रहते हैं कि इतने ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम होते नहीं, क्योंकि इसका सेंट्रल फीचर ही एंग्जाइटी का डर और परेशानी है। इस वजह से ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके परेशानी और डर क्रिएट करती है। जैसे कि इन्होंने पूछा क्या ठीक हो भी सकता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो मुख्तलिफ वजूहात जो कि एंग्जाइटी की अलामात लेके आते हैं, वो इस चीज के बारे में बड़े वरी होते हैं कि क्या ये कभी ठीक भी हो सकेगा या नहीं। तो मसले इतने ज्यादा नहीं होते, हम एंग्जाइटी की वजह से, इसके एंग्जाइटी के यूनिक फीचर की वजह से हम जो है इसको एग्जैजरेट करते हैं, और हम फिर हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम भी खराब हो जाती है कि पता नहीं कभी मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं, अब पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसी ही है, हम नाउम्मीद भी हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकते हैं आपके सांस के मसले, और सिर्फ सांस का मसला है एंग्जाइटी की वजह से, तो अभी इसकी सिवियरिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप जल्दी किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपके सांस का मसला जो है एंग्जाइटी की वजह से वो हल हो जाएगा, और अगर इसका किसी कॉम्पिटेंट माहिर नफ्सियात से इलाज होगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली कभी दोबारा जिंदगी में आपको ये मसला नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर आई थिंक हमने ज़्यादातर सवालात कवर कर लिए हैं। सर जवाबात देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप ऑडियंस से एंजाइटी के मुतालिक मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे या कोई टिप्स देना चाहेंगे? जी देखें, एंग्जाइटी के मुतालिक जैसे कि हमने बड़ी अभी एक कम्प्रीहेंसिवली बता दिया कि एंग्जाइटी एक डर, वसवसे और परेशानी का नाम है। ये इसकी वजूहात भी डर, वसवसे और परेशानी ही है, और इस डर, वसवसे और परेशानी ही ज्यादातर होती है। ये एक ऐसी अलामत है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और हमें लगता है कि शायद इसका इलाज मुमकिन नहीं है, और हम इसका इलाज करवाने से भी बाज़ औक़ात कतराते हैं कि कहीं हमें कोई बहुत ज्यादा कोई जानलेवा मसला तो नहीं हो गया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंग्जाइटी कोई किसी किस्म का जानलेवा मसला नहीं है, ये बिल्कुल एक काबिले इलाज मसला है। अगर आपको कोई एंग्जाइटी का मसला है तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी या घबराहट या झिझक महसूस करने के बजाय आपको फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। जितनी जल्दी आप एंग्जाइटी के मसाइल के हवाले से किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका इलाज जो है वो मुमकिन हो सकेगा। अगर आप खुद एंग्जाइटी को अपने तौर पे ट्रीट करना चाहें तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, कुछ आप अपने आप को माइंडफुल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व करें, अपना खाना इम्प्रूव करें, बैलेंस डाइट लें, और अपने आप को किसी भी किस्म की ड्रग अब्यूज़ से बचाएं। ज़्यादा चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या सिगरेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आप अपने सोशल लाइफ को इम्प्रूव करें, एक्टिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक सोचें, अपनी ज़हनी आदत को चेंज करें, चीज़ों को ज़्यादा अपने सर पे सवार ना किया करें, ये एक कोई अच्छी आदत नहीं है। इसके अलावा आप अपनी नींद को इम्प्रूव करें। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी में जो कंडीशन है आपकी एंग्जाइटी की, इसमें खातिर खा इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद आपकी एंग्जाइटी में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो क्या फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। जितनी जल्दी आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करेंगे, उतना ही जल्दी आपका इलाज मुमकिन होगा। और एंग्जाइटी को बिल्कुल इसको रखने का, इसको अपनी ज़िंदगी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
یہ ایک ایسی حالت ہے جو کہ نہ صرف آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کو تباہ کر رہی ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کے ہر ایک ایسپیکٹ کو، سوشل، پروفیشنل، ہر ایک ایسپیکٹ کو نیگیٹیولی اور ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہے۔ جتنی جلدی آپ اس کا علاج کروائیں گے، اتنی جلدی آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور آپ کی لائف کی کوالٹی، ویل بینگ، اور آپ کی لائف کی جو ترقی ہے، جو آپ زندگی میں کام کرنا چاہتے ہیں، جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف میں یا اپنی فیملی لائف میں، وہ آپ انگزائٹی کے بغیر اچھی طرح سے اچیو کر سکیں گے۔ کہ آپ کی بہت زیادہ انرجیز اور صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، ان کو انگزائٹی میں برباد کرنا، اپنی ساری انرجی جو ہے وہ زیادہ تر انگزائٹی وسوسوں میں برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ اپنی انگزائٹی کو کنٹرول کریں گے، اس کا علاج کروائیں گے، تو آپ یہی اپنی انرجی، یہی جو آپ کو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ کسی پروڈکٹیو کام میں اور کسی پروگریسو کام میں لگائیں گے، جس سے آپ کی زندگی میں خوشی، اطمینان اور ترقی آئے گی۔ اور اسی طرح سے نہ صرف آپ کی زندگی میں، بلکہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے پیاروں کی زندگیوں میں، اس کمیونٹی میں، اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بھی آپ اپنا اچھا اور پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکیں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ سر، آپ کی ایڈوائز اور ایکسٹریملی ڈیٹیلڈ آنسرس کا بہت شکریہ سر۔ سر ہماری آڈینس کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لائیو سیشن کو جوائن کرنے کے لیے۔ امید ہے آپ کے تمام سوالات کے جواب کور ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے مزید کوشچنس بھی ہیں تو آپ کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، ہم آپ کو کامنٹس میں گائیڈ کر دیں گے۔ اور ہم ہر ہفتے اپنے ماہر نفسیات کے ساتھ ایک مختلف ٹاپک پر لائیو سیشن کرتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کامنٹس میں دیجئے کہ ہمیں اگلے ہفتے کس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے۔ سر علی اجمل سے آن لائن مشورے کے لیے یا صحت یاب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.sehatyab.com وزٹ کیجئے، یا ہماری ہیلپ لائن 0300-100-3171 پر رابطہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔